جب کرا ہی نہیں سکتے تو پھر سپریم کورٹ کہاں کھڑی ہوگی؟ اور پھر یہ پریزیڈنٹ کا جو لیٹر ہے جو پرائم منسٹر صاحب کو لکھا ہے، انہوں نے 3 پوائنٹس بڑے زور سے مطلب کہ بڑا سٹریس کر کے انہوں نے لکھے ہیں یہ حکومت کو. پھر ویئر ڈو وی گو فرام ہیئر؟ دیکھیں، اس سے پہلے جو الیکشن کمیشن نے تمام تر تفصیلات لکھی ہیں کہ وہ کیوں نہیں الیکشن کروا سکتے. ہر ادارے نے ان کو کیا بتایا، کیا کمیاں ہیں، کیا مسائل ہیں. کیا ان کو پڑھ کے آپ کو یہ نہیں لگتا کہ ہم ویسی ایک ناکام ریاست میں رہ رہے ہیں؟ ایسی ریاست میں الیکشن کروانے کی ضرورت کیا ہے؟ تو پھر نہ کرائیے. نہ کر مطلب کہ جب آپ نے پہلے ہی ذہن بنا لیا ہے آپ کا الیکشن کمیشن، پھر نہ ہی سمجھو تو وہ تو دیکھیں انہوں نے تو پہلے ہی کہہ دیا ہے. جہاں تک سپریم کورٹ کا تعلق ہے، اسی سپریم کورٹ کے موزس کورٹ کے اور بھی بڑے فیصلے ہیں. سی سی پی او لاہور کے حوالے سے فیصلہ ہے، اس کے اوپر کتنا عمل درآمد ہوا. اس کے علاوہ آپ مزید لاہور ہائی کورٹ نے جب کہا الیکشن کمیشن کو کہ جناب آپ ڈیٹ دیں، الیکشن کمیشن نے کہا کہ ہمارے پاس تو آئینی اختیار ہی نہیں ہے، آپ اکتوبر کی انہوں نے دے دی ڈیٹ. تو جب چیزیں اس نہج پہ آ جائیں تو پھر آپ ان کو آئین کے تناظر میں نہیں دیکھ سکتے، نہ ہی قانون کے تناظر میں دیکھ سکتے. ملک کے اندر جو سیاست ہوتی ہے، جو فیصلے ہوتے ہیں یا اس کے اوپر کوئی کامنٹ ہوتا ہے، وہ آپ کو اس کے تناظر میں کرنا پڑتا ہے. جب آپ کی الیکشن کمیشن یہ کہہ رہا ہے، آپ کی جمہوری جماعتیں وہ کہہ رہی ہیں جو کوئی آمر بھی نہیں کہتا، جب آپ کے ادارے وہ کہہ رہے ہیں جو ان کی فرائض میں ہے وہ کہتے ہیں ہم نہیں کر سکتے، تو اس پہ پھر آپ کیا کہیں گے؟ تو میرے خیال میں وہی ہوگا جو ان کی خواہش ہے. لیکن تھوڑی سی خواہش یہ ہے کہ الیکشن نہ ہو. 13-14 جماعتوں کی جس طرح مالک صاحب نے کہا نا کہ پرفیکٹ سٹارم ہے، اس وقت پرفیکٹ پارٹنرشپ ہے. پرفیکٹ پارٹنرشپ اس وقت چل رہی ہے. 14 جماعتوں کا خوف ہے اور دیگر حلقوں کا بھی خوف ہے کہ اگر الیکشنز ہوئے تو وہ ہوگا جو پہلے کبھی نہیں ہوا، ہماری منشا کے بغیر، یعنی پی ٹی آئی آ جائے گی پی ڈی ایم کی منشا کے بغیر. تو یہ ایک ایسی چیز ہے جس کے اوپر سارے اکٹھے ہیں. تو میرے خیال میں کوشش تو پوری کریں گے، لیکن آج کل کے دور میں دیکھیں چیزوں کو اس طرح روکنا اتنا آسان نہیں ہے. آپ نے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی ایک رپورٹ دیکھی، اگلے آنے والے دنوں میں آج آپ اور بھی رپورٹس دیکھیں گے بین الاقوامی سطح کے اوپر. تو پریشر تو پڑے گا، پھر آئی ایم ایف کا پریشر بھی ہے، دیگر پریشر بھی ہیں. تو میرے خیال میں اتنا آسان نہیں ہوگا، لیکن ان کی کوشش پوری ہوگی کہ الیکشنز نہ کروائیں. مالک صاحب کا پوائنٹ ہے وہی پوائنٹ جو ہم لوگ ڈسکس بھی کرتے ہیں عطر صاحب، کہ وہ اتنا لمبا سٹریچ نہیں کر سکے گی پی ٹی آئی. اتنا ووٹر اپنا سپورٹر اس کے جتنا وہ آلریڈی مجھے تو لگتا ہے کہ ایگزاسٹ ہو جائے. یہ ان کا انالیسس ہے، جو رولنگ پارٹی الائنس ہے ان کا یہ انالیسس ہے. بٹ دین اگین مالک صاحب ہم لوگ جو ڈسکس کر رہے تھے نا، میں اور عطر لائک ان آور پروگرامز پریویسلی، اس میں بھی یہ تھا کہ وہ اسٹریچ نہیں کر سکیں گے، اتنا ہولڈ نہیں کر سکیں گے، اتنا لمبا ان کا ووٹر سپورٹر ان کے ساتھ شاید چل نہ سکے، وہ ہوپ جو ہے وہ لوز کر جائے شاید. اس میں دیکھیں رانا صاحب، اس میں ایک چیز ہے. پہلی چیز تو یہ ہے کہ جس طرح میں نے پہلے بھی کوشچن کے آنسر میں کہا تھا کہ اتنا آسان نہیں ہوگا سپریم کورٹ کو ڈیفائی کرنا. اور آج ہم نے ایک چیز دیکھی بھی کہ اٹارنی جنرل صاحب مستعفی ہو گئے، اس لیے کہ لیگل آپ کو جا کے وہاں پہ اپنا نقطہ نظر پیش کرنا پڑے گا. اور اس وقت جو وزیر قانون ہیں یہ وہی ہیں جنہوں نے 5 ججوں کا فیصلہ سنا اور باہر آ کے 7 ججوں کا فیصلہ سنایا. تو کافی مشکلات ہوں گی ان کو سپریم کورٹ کے اندر. جہاں تک یہ تعلق ہے کہ وہ سسٹین نہیں کر سکیں گے، دیکھیں یہ وہ ہوپ ہے جو یہ کہتے تھے کہ 3 مہینے میں ختم ہو جائے گا، 4 مہینے میں ختم ہو جائے گا. کیا 1 سال کے بعد عمران خان جس پوزیشن میں تھا، عوامی میں سپورٹ کی بات کر رہا ہوں، کیا اس سے کم ہوئی ہے یا زیادہ ہوئی ہے؟ یہ سب کے سامنے. دوسری چیز، عمران خان کی جو انشورنس پالیسی ہے وہ یہ لوگ ہیں. اگر ان کے مقابلے میں کوئی بہتر چیز آ جاتی سامنے تو یقین کیجئے عمران خان کی اپنی جو گورننس کی حالت تھی، ان کی حکومت کی جو حالت تھی، گورننس کے مسائل تھے، مہنگائی تھی، 5 سال پورے کرنے دیتے عمران خان کہیں بھی آپ کو نظر نہ آتے. لیکن یہ جو جب تک یہ لوگ ہیں، یہ اس کی انشورنس پالیسی ہیں، اور جو لوگ ان کے ساتھ مل کے یہ پلان کر رہے ہیں کہ عمران کو اس طریقے سے، تو اس لیے تو تیسرا راستہ ہے نا. تیسرا راستہ کون سا ہے سر؟ تو تیسرا راستہ بتایا نا مالک صاحب. خیر جمہوری اللہ رحم کرے. سر پھر میرا نگران سیٹ اپ میں نام ہی دے دیں، پھر میں ہی ہوں، پھر مجھے ہی بنا دیں. اگر دیکھا جائے تو سچویشن جو ہے، مطلب فائنینشیل سچویشن جو ہے وہ بھی کوئی اتنی اچھی نہیں ہے. اور اگر دوسری سائڈ پہ دیکھا جائے جس کی چیز کی میں نشاندہی کر رہا تھا کہ نئے حلقہ بندیاں ہو، مردم شماری ہو نئی، اور اس کے بعد الیکشن کی طرف جایا جائے، تو پھر اس کا رزلٹ جو بھی ہارے گا کم از کم ایٹ لیسٹ پیڑے دل نال ہی صحیح ود ہیوی ہارٹ ایٹ لیسٹ ایکسیپٹ تو کر لے گا نا. اگر اس طرح آپ الیکشن کی طرف جائیں گے، اور اس طرح اگر چلیں عدالت کہہ بھی دیتی ہے کہ آپ جناب الیکشن کرائیں ٹائم پر، تو پھر اس کا جو رزلٹ ہوگا وہ سب لوگ مان لیں گے. دیکھیں ادھر رزلٹ کب کسی نے مانا ہے؟ کیا 2013 میں مانا تھا، 18 میں مانا تھا، 8 میں مانا تھا؟ اور دوسرا جہاں تک حلقہ بندیوں
یا سینسس کا تعلق ہے، 12 مہینے پہلے یہی موزز قیادت پی ڈی ایم کی انتخابات، فوری انتخابات کا مطالبہ کر رہی تھی. کیا اس وقت سینسس ہو چکے تھے؟ کیا اس وقت حلقہ بندیاں بن چکی تھیں؟ جو ضمنی انتخابات ہوئے وہ بھی سامنے ہیں ہمارے، وہ بھی پرانی سینسس پہ ہوئے، حلقہ بندیوں پہ ہوئے. یہ ایشو نہیں ہے. بنیادی ایشو کیا ہے یہ قوم کو بتانا بڑا ضروری. ایشو یہ ہے کہ اس وقت آپ کے ہاں 13-14 جمہوری جماعتوں کی حکومت ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم سب کچھ کریں گے جمہوریت کے نام پہ، لیکن آئین پہ عمل نہیں کریں گے. ایشو یہاں سے کھڑا ہو رہا ہے نا. بنیادی چیز یہ ہے کہ آئین کے اندر لکھا ہے کہ یہ آپ کی ذمہ داری ہے، آپ نے جب یہ ہوگا تو یہ ہوگا. بلیک اینڈ وائٹ میں لکھا ہوا ہے. 90 روز میں انتخابات ہوں گے. کیا آپ کو آؤٹ ریج پیسے ہیں نہیں؟ پیسے باقی سارے کا بلاول پوری دنیا میں گھوم رہے ہیں، اس کے لیے پیسے ہیں، باقی ہر چیز کے لیے پیسے ہیں. اگر ہمارے پاس الیکشن کرانے کے لیے بھی رانا صاحب پیسے نہیں ہیں تو پھر پاکستان کو تالا لگا دینا چاہیے. مطلب کہ یہ کوئی بات ہے کرنے والی کہ ایک جوہری طاقت اور وہ یہ کہے کہ ہمارے پاس الیکشن کروانے کے پیسے نہیں ہیں. ساری دنیا کو پتا ہے کہ پیسے ہیں، بالکل پیسے موجود ہیں. اور جس طریقے سے نظام چلایا جا رہا ہے، جو صحافیوں کے ساتھ ہو رہا ہے، پولیٹیکل ایکٹیوسٹ غائب ہو رہے ہیں، وہ حسان نیازی کو آج انہوں نے کوئٹہ بھیج دیا. دیکھیں اس طرح تو پریزیڈنٹ صاحب نے اپنے لیٹر میں پرائم منسٹر صاحب کو کہہ دیا نا جی. نہیں، پریزیڈنٹ صاحب تو کہتے رہیں گے، لیکن یہ اس کا کتنا پڑے گا؟ کیا فرق پڑے گا؟ باقی جو مسئلہ یہ ہے نا کہ دیکھیں جب آپ نے خود جمہوریت پہ عمل نہیں کرنا، 13-14 جمہوری جماعتوں نے، کیا ان کی اپنی سٹرگل نہیں ہے؟ پریزیڈنٹ کے خط کا کوئی فرق نہیں پڑے گا. پریزیڈنٹ کی باقی باتوں کا ان کے اوپر کون سا اثر پڑا ہے؟ کیا عوام جو آئین کے اندر لکھا ہوا ہے وہ یہ نہیں مانتے؟ کسی سپریم کورٹ کے فیصلے میں جو فٹ نوٹ ہے 2 ججوں کا، اس کو یہ آئین سے بھی بالا تر قرار دے دیتے کہ اس سے بھی اوپر ہے. تو باقی بھائی اگر آئین کو یہ نہیں مانتے تو باقی کسی چیز کو یہ کیا مانیں گے؟ مسئلہ یہ ہے کہ اگر اسی طرح آپ چلاتے رہے نظام تو اس طرح نظام نہیں چل سکتا. ان کے اوپر ذمہ داری ہے. اور آپ پیپلز پارٹی کا ہم کہتے تو ہیں کہ وہ پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن اس وقت پنجاب میں جو محسن نقوی صاحب کر رہے ہیں اور ان کی حکومت کر رہی ہے، محسن نقوی صاحب جو ہیں وہ کس کے قریبی ہیں؟ کیا نواز شریف صاحب کے کہنے پہ محسن نقوی کو وہاں لگایا گیا؟ زرداری صاحب کے وہ قریبی ساتھی ہیں. یہ سب کا حصہ ہے اس میں. دیکھیں نا یہ جو انہوں نے کہا کہ اکتوبر میں تک ہم جائیں گے، تو نگراں سیٹ اپ کس طرح لاسٹ کرے گا اکتوبر تک؟ آئین میں تو لکھا ہے کہ 90 روز کے بعد ان کے اختیارات ختم ہو، کچھ نہ کچھ حل نکالنا پڑے گا. بالکل ٹھیک ہے.